احتشام صاحب، آج استحکام پاکستان پارٹی کا بھی جلسہ تھا، لیکن دن بھر میڈیا پہ جو کرپشن کی داستان چلی وہ میرے لیے بڑی حیرت انگیز تھی۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وجہ یہ تھی کہ جناب چلتا رہا کہ فرح گوگی نے 3 سالوں میں ظاہری اثاثے ان کے 420% بڑھے اور غیر ظاہری اثاثے جو تھے، جو ہڈن تھے، وہ 15,300 ارب روپے بڑھے۔ اب یہ خاتون عوامی عہدیدار بھی نہیں تھی، صدر نہیں تھی، وزیر اعظم نہیں تھی، صرف ان کی دوستی یاری تھی بشرا بی بی کے ساتھ یا عمران خان صاحب کے ساتھ بشرا بی بی کی وجہ سے تعلق تھا۔ اگر انہوں نے اتنا مال بنایا، جو پوزیشنز پہ تھے، انہوں نے کیا تباہی پھیری ہوگی؟ دیکھیے سلما، آپ جب یہ بات کر رہی ہیں نا، اور میں نے آج انور رضا ڈاکٹر صاحب سارا دن جب میں نے ہر گھنٹے کی جو نیوز بلیٹن سن رہا تھا نا، میں نے آلموسٹ سارے بڑے چینل جو ہے نا چیک کیے کہ وہ کیا، ان کی لیڈ کیا ہوتی۔ آپ دیکھ لیں انور رضا، سب کی لیڈ یہی تھی کہ جو کرپشن کی داستانیں تھیں۔ پھر انہوں نے لوگوں کے کامنٹس بھی لیے، سیاسی لیڈروں سے بھی بات کی، لیکن سوال یہ کہ اتنی کنونسنگ تھی بات۔ مثلا چلیں فرح گوگی اور یہ انہوں نے جو پیسے بنائے، جو ابھی آگے داستانیں نکلیں گی گلزار صاحب کی، وہ سب کو پتا ہے کہ 8 لاکھ روپیہ انہوں نے جب وہ پالیٹکس میں آئے، انہوں نے اپنے اثاثے، اپنا جو کیش شو کی 8 لاکھ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے آپ کتنے 6 ارب روپیہ ان کا جو ہے نا وہ ڈکلیئرڈ ہے، انڈکلیئرڈ پتہ نہیں کتنا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اب باتیں ثابت ہو رہی ہیں کہ 10 سے 15 کروڑ روپے کی آپ پوسٹنگ ٹرانسفر ہر جگہ آپ دیا کرتے تھے، کیسے ہوگی؟ ساری دنیا آپ کو کہتی رہی ان کو چینج کر دیں، کہہ کہ میرا خیال اب تو کہنا فضول ہے، بات انہوں نے نہیں مانی۔ دیکھیں میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو لیسن لرن کرنا چاہیے نا، اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ کیوں لوگ کہتے ہیں یہ غلطیاں بھانج نہیں ہوتی، انڈے بچے دیتی رہتی۔ انہوں نے نہ اپنی غلطیوں سے سیکھا، نہ انہوں نے انٹرنیشنل سطح پہ سیاست میں کچھ سیکھا۔ ابھی دیکھ لیں، اپنی مثال لے لیں، انور صاحب بے نظیر مرحومہ جب وہ قید ہو گئی تھی، انہوں نے کیا کیا تھا؟ لیڈر رکھنا پڑتا ہے۔ انہوں نے مخدوم امین فہیم کو، مرحوم کو، انہوں نے پیپلز پارٹی پیٹریاٹ کا چیئرمین بنا دیا تھا۔ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات، پارلیمنٹرین سوری پیٹریاٹ کہہ رہا ہوں، پارلیمنٹری، وہ تو مشرف صاحب نے بنائی تھی پیٹریاٹ، پارلیمنٹرین کے سربراہ بنا دیا تھا۔ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی تعلقات رکھتے تھے، سیاسی جماعتوں سے، انہوں نے اپنا راستہ نکالا تھا۔ اب اس وقت ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے جو اس وقت پی ٹی آئی میں۔ اب دیکھیں کوئی بات کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کہ لیڈر کون کیا بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں اب لیسن لرن کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اسٹیج پہ اب خبریں آنا شروع ہو گئی کہ چند دنوں میں آپ خبر سنیں گے کہ شاہ محمد قریشی صاحب باہر آ جائیں گے، وہ پارٹی کو لیڈ کریں گے، اور پھر کسی طریقے سے کہا جا رہا ہے 30-35 سیٹیں جو ہے نا وہ جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس میں بھی ایف اینڈ بٹس ہے، کیا ان کی طرف سے کہا جائے گا ہاں ملے گی کہ نہیں قاسم کے ابا کی، اور پھر ان کے جو تعلقات اپنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کیسے ان کے ٹھیک ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے اس صورتحال میں دیکھنا چاہیے کہ جہاں باقی سیاسی جماعتیں لڑ رہی ہیں، ابھی میں بلاول بھٹو صاحب کا بیان دیکھ رہا تھا، وہ سخت ناراض ہیں پیپلز پارٹی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کسی نے پوچھا آپ کا رابطہ ہے ان کے ساتھ، کے ایم ایل کے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہم کانٹیکٹ میں ہیں، لیکن وہ سلیکٹر کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں۔ ٹھیک ہے نا، دیکھنا چاہیے، ان کی اپنی لڑائی ہے، لیکن ایک سیاسی بڑی سیاسی جماعت کا باہر رہنا، اس کا لیڈر کوئی نہ ہو، اس کو لیڈ کرنے والا نہ ہو، تو میرا خیال ہے یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ لیکن احتشام صاحب ایک بات تو ہے، مجھے اب سمجھ میں آیا کہ عثمان بزدار کو وسیم اکرم پلس کیوں کہتے تھے۔